السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو اس میدان کی طرف لے کر جا رہا ہوں جہاں سے اسلام کی فتح کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع وہ مقام ہے جسے ہم بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اگر آپ اس مقام کا منظر دیکھیں تو آپ کو دور دور تک ریتیلے پہاڑ نظر آئیں گے۔ یہ وہ خشک اور تپتے ہوئے پہاڑ ہیں جنہوں نے تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہاں کی مٹی آج بھی خاموش گواہ ہے اس عظیم قربانی کی جو 1400 سال پہلے دی گئی تھی۔ آپ میرے سامنے ان ریتیلے پہاڑوں کو دیکھ سکتے ہیں جن کے ساتھ دوسرے پہاڑ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ یہی وہ وادی ہے جہاں کفر کا غرور خاک میں ملا تھا۔ ان پہاڑوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں ایک ایسا ریتیلا ٹیلہ بھی موجود ہے جسے جبل ملائکہ کہا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کا پہاڑ کہا جاتا ہے، کیونکہ روایات کے مطابق اسی پہاڑ سے اللہ تعالیٰ کی مدد فرشتوں کی صورت میں اتری تھی۔ دوستوں، اس عظیم غزوہ کا پس منظر کچھ یوں تھا کہ قریش مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر مسلمان مدینہ ہجرت کر چکے تھے، لیکن مکہ کے کفار ابھی بھی مسلمانوں کو ختم کرنے کے در پہ تھے۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کا واقعہ وہ دن تھا جب تاریخ نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک طرف 1000 کا وہ لشکر تھا جو جدید ترین ہتھیاروں، گھوڑوں اور زرہ بختر سے لیس تھا، جن کا تکبر آسمان کو چھو رہا تھا اور جن کی قیادت ابو جہل جیسا دشمن اسلام کر رہا تھا، اور دوسری طرف کل مسلمانوں کی تعداد 1313 جاں نثار تھے جن کے پاس نہ تو ڈھنگ کے ہتھیار تھے اور نہ ہی سواریاں تھیں۔ ان 313 میں بوڑھے بھی موجود تھے اور معصوم بچے بھی موجود تھے، لیکن ان کے سینوں میں ایمان کی وہ تپش تھی جو دنیا کے ہر خوف کو پگھلا دینے کے لیے کافی تھی۔ جب یہ دونوں لشکر کے آمنے سامنے آئے تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کر ایسی دعا مانگی کہ کائنات لرز اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر قیامت تک زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ اور وہ رات مسلمانوں کے لیے بڑی عجیب تھی۔ ایک طرف دشمن کا خوف تھا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ۔ اسی رات اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر بارش برسائی جس نے مسلمانوں کی طرف ریت کو جما دیا تاکہ قدم نہ اکھڑیں، جبکہ کفار کی طرف کی زمین پھسلن والی ہو گئی۔ پھر وہ وقت آیا جب میدان جنگ میں تلواریں نیام سے باہر نکلیں۔ عرب کے دستور کے مطابق پہلے انفرادی مقابلے ہوئے۔ اسلام کے شیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں نکلے اور قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو لمحوں میں واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد جب عام لڑائی شروع ہوئی تو منظر ہی بدل گیا۔ وہ 313 جنہیں کفار کمزور سمجھ رہے تھے، وہ موت کا پیغام بن کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ اس جنگ میں 2 کمسن بھائیوں معاذ اور معوذ نے وہ کر دکھایا جو بڑے بڑے سورما نہ کر سکے۔ انہوں نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو ڈھونڈ نکالا اور اپنی چھوٹی سی تلواروں سے اس کا تکبر خاک میں ملا دیا۔ جنگ جب جوبن پر تھی تو آسمان سے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اتری۔ قرآن گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ وہ کفار جو اپنی تعداد پر ناز کر رہے تھے اب اپنی جان بچا کر بھاگ رہے تھے۔ مکہ کے بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے اور 70 ہی قیدی کر لیے گئے۔ مسلمانوں کے صرف 14 جوری جوانوں نے جام شہادت نوش کیا، جن کی قبریں آج بھی اسی بدر کے میدان میں موجود ہیں اور جن کی خوشبو آج بھی ایمان والوں کے دلوں کو تازہ کر دیتی ہے۔ یہ صرف ایک جنگ ہی نہیں تھی، یہ حق اور باطل پر پہلی مہر تھی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ کامیابی تعداد سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور سچے ایمان سے ملتی ہے۔ آج بھی اگر ہم بدر والے جذبے کو اپنے اندر پیدا کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو زیر نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حالات میں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کریں، یقین کریں اور تمام معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔
اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی فتح فرمائے گا اور ہمیں کامیاب کرے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔